بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک میں خاص طور پر یہاں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو دوست احباب یہاں پر جمع ہوں ان کے سامنے اس وقت کی مجلس میں معاشرت اور معاملات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث، کچھ ارشادات اور ہدایات اور آپ کا طرز عمل وہ سامنے لایا جائے۔ ایک تو اصل میں اس وجہ سے خاص طور پر معاشرت اور معاملات سے متعلق احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ ایک پہلو سے یہ سب سے زیادہ اہم حصہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ اور رسول کے احکام اور منشا اور ہماری اپنی نفس کے خواہش کے درمیان سب سے زیادہ ٹکراؤ ہوتا ہے، معاملات کے سلسلے میں بھی اور معاشرت کے سلسلے میں بھی۔ انسان کو نظر آتا ہے کہ میرا فائدہ اس میں ہے اور شریعت کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، ماحول کا فیشن، رسم رواج کچھ اور ہوتا ہے اور اسلام کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے سخت امتحان جو ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک کا اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کی تابعداری کے بارے میں وہ معاشرت اور معاملات کے باب میں ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ لوگوں کے دین کو ان کی دنیا میں دیکھا کرو، اور یہی وہ حصہ ہے زندگی کا معاشرت اور معاملات والا جس کی وجہ سے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت ہوئی ہے، ورنہ جہاں تک ایمان اور یقین کا معاملہ ہے اور ذکر اور عبادت کا معاملہ ہے اور روح کی پاکی کا معاملہ ہے، اس میں فرشتے تو بہت بڑے ہوئے ہیں، انسان کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنا ذکر فرشتے کرتے ہیں، جتنی بندگی اور عبادت کرتے ہیں اور جتنا ان کا یقین ہے اللہ کے وجود پر اور ذات پر، اس لیے کہ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن انسان کی جو فضیلت ہوئی ہے فرشتوں پر، وہ ہوئی ہے دراصل اس لیے کہ وہ زندگی کے ان جمیلوں میں پڑا ہوا ہے جو جن سے کوئی حساب کا فرشتوں کو نہیں پڑتا۔ رشتہ داریاں، آپس کی ناراضگیاں، رشتہ داروں کے حقوق، نکاح شادی، گھر بچوں کی تربیت، خرید فروخت، نکاح طلاق، ادھار لین دین، پڑوس کے ساتھ کیسا سلوک، یہ سارے مسائل تو فرشتوں کو کبھی تک پیش نہیں ہوتے، تو ان کا کوئی امتحان اس سلسلے میں نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سلسلے میں قدم قدم پر ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور یہاں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر لے گا وہ اصل میں مومن ہوگا، مسلم ہوگا۔ اور عام طور پر ہمارے سامنے مسجدوں کے بیانات میں یہ چیزیں بہت کم آتی ہیں، بہت کم تذکرہ ہوتا ہے اس حصے کا، اس لیے شوق دلانے کے لیے، اہمیت کا احساس دلانے کے لیے، تاکہ یہاں مسلسل یہ باتیں کان میں پڑیں تو پھر شاید آپ کے اندر یہ شوق جاگے کہ اہتمام کے ساتھ مستقل طور پر اپنے مقام پر بھی ہم کو دین کے اس حصے کا علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے شروع کیا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے وقت اسلام کیا سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت ابو رافع، ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسے
حضرت حسن کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا جب ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ایک اور حدیث میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے نومولود بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کی تعلیم و ترغیب دی، اور اس برکت اور تاثیر کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی وجہ سے بچہ الصبیان کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔ اذان اور اقامت میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فوراً شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کرنے کے لیے بھی، اور اس کے دل میں کفر کی اور نافرمانی کی باتیں ڈال دینے کے ارادے سے بھی۔ بہرحال بچے کا پہلا حق گھر والوں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کانوں کو اور کانوں کے ذریعے اس کے دل و دماغ کو اللہ کے نام اور اس کی توحید اور ایمان و نماز کی دعوت و پکار سے آشنا کر دیں۔ اس کا بہتر سے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ اذان و اقامت میں دین حق کی بنیادی تعلیم اور دعوت نہایت مؤثر طریقے سے دی گئی ہے۔ نیز ان دونوں کی یہ تاثیر اور خاصیت بہت سی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، اس لیے بچے کی حفاظت کی بھی یہ ایک تدبیر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت مولود مسلمان بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کی تعلیم دی، اور جب عمر پوری کرنے کے بعد اس کو موت آ جائے تو غسل دے کر اور کفنا کر اس پر نماز جنازہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ اس طرح گویا آپ نے یہ بتلا دیا کہ مومن کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان والی زندگی ہے، اور وہ بس اس طرح گزرنی چاہیے جس طرح اذان کے بعد نماز کے انتظار اور اس کی تیاری میں گزرتی ہے۔ اور مسلمان کا پہلا حق یہ ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان کہی جائے، اور آخری حق یہ ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کو جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور عقیدت تھی، اس کا ایک ظہور اس طرح بھی ہوتا تھا کہ جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ اس بچے کو آپ کی خدمت میں لاتے تھے، تاکہ آپ اس بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کر دیں، اور کھجور یا ایسی ہی کوئی چیز چبا کر بچے کے تالو پر مل دیں اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیں جو خیر و برکت کا باعث ہو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کی بہن، ان سے روایت ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکے سے حمل میں تھیں، اور اسی حالت میں وہ ہجرت کا سفر کر کے مدینہ منورہ آئیں، اور قبا میں مدینے سے پہلے ان کے یہاں ولادت ہوئی اور عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ کہتی ہیں کہ میں بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور میں نے اس کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آپ نے چھوارا منگوایا، اسے چبایا، پھر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے تالو پر ملا، اس کے لیے دعا کی اور برکت سے نوازا، اور یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد ایک مہاجر کے گھر پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ عقیقہ دنیا کی قریب قریب سبھی قوموں اور ملتوں میں یہ بات مشترک ہے کہ بچے پیدا ہونے کو ایک نعمت اور خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے، اور کسی تقریب کے ذریعے اس خوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور اس میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ اس سے نہایت خوبصورت طریقے پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ باپ اس بچے کو اپنا ہی بچہ سمجھتا ہے، اور اس بارے میں اس کو اپنی بیوی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس سے بہت سے فتنوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
عربوں میں اس کے لیے جاہلیت میں بھی عقیقے کا رواج تھا. دستور یہ تھا کہ پیدائش کے چند روز بعد نومولود بچے کے سر کے وہ بال جو وہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوا ہے صاف کرا دیے جاتے تھے، اور اس دن خوشی میں کسی جانور کی قربانی بھی کی جاتی تھی. غالباً یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں اس لیے رواج تھا کہ یہ چیزیں ملت ابراہیمی کا خاص حصہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر اس کو باقی رکھتے ہوئے بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہوئے اس کے بارے میں مناسب ہدایات دی اور خود عقیقے کر کے عملی نمونہ بھی پیش فرمایا. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں ہم لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری یا بکرا ذبح کرتا اور اس کے خون سے بچے کے سر کو رنگتا. تو جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہمارا طریقہ یہ ہو گیا کہ ہم 7ویں دن عقیقے کی بکری یا بکرے کی قربانی کرتے ہیں اور بچے کا سر صاف کرا کے اس کے سر پر زعفران لگا دیتے. دیکھو وہاں وہ قربانی کے جانور کا خون لگاتے تھے، روئی میں اس خون کو جذب کر لیتے تھے اور بچے کے سر پر وہ خون لگاتے تھے. اب اس میں کچھ ان کا توہم پرستانہ خیال ہوتا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے اس کی اصلاح فرمائی. خون کے بجائے فرمایا زعفران لگایا کرو جس سے خوشبو آئے، رنگ بھی رہے گا، اچھا بھی لگے گا اور خوشبو بھی آئے گی. تو یہ بگڑی ہوئی عادتوں کی اصلاح کی حکیمانہ ایک شکل ہے. حضرت سلمان ابن عامر الضبی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بچہ عطا کرے، بیٹا ہو یا بیٹی، وہ عقیقہ کرے، لہذا بچے کی طرف سے قربانی کرو اور اس کا سر صاف کرا دو. بڑا اشارہ ہے اس میں. کوئی حکم مصلحتوں کے بغیر نہیں ہوتا. بہت سی بلائیں رفع ہوتی ہیں، دفع ہوتی ہیں عقیقے کے ذریعے، اور گویا اس وقت تک بچہ ایک خطرے میں رہتا ہے، گرا ہوا رہتا ہے. بعض حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارے بھی آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے حسن کے عقیقے میں ایک بکری کی قربانی کی. حضور نانا تھے تو حضور نے عقیقہ کیا، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اس کا سر صاف کر دو اور بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ کر دو. جو سر کے بال ہوں ان کا وزن کرو اور اس کے برابر چاندی صدقہ کر دو. ایسا معلوم ہوتا ہے، شارح نے لکھا بھی ہے کہ حضرت حسن کی پیدائش کے دنوں میں حضرت علی کے ہاں یہ گنجائش نہیں تھی کہ وہ خود عقیقہ کر سکتے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانی تو اپنی طرف سے کر دی، لیکن حضرت فاطمہ سے یہ فرما دیا کہ اتنا کام تم بھی کر دو تاکہ ان کی طرف سے بھی کچھ شکرانہ صدقے کی شکل میں اللہ کے حضور میں پہنچ جائے. اب آئے اس کے بعد عقیقے کے بعد نام رکھنا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تمہارے ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عبداللہ اور عبد الرحمن.
آج کل فیشن ایسا ہے کہ ایسا نیا نام لوگ ڈھونڈتے ہیں جو شاید دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہوتا، کوئی اس کا مطلب ہی نہیں ہوتا، پرتگالی میں ہوتا تو میں نہیں جانتا، ایسا نام ڈھونڈ کے لاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پڑھے لکھے لوگ۔ اللہ ان پڑھے لکھوں کے شر سے امت کو بچائے۔ جتنے پڑھے لکھے اتنے بیوقوف، یہ موجودہ تعلیم کی خصوصیت۔ ایسا نام حضرت ہم یہ نام سوچا ہے، بھئی یہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ کون سی زبان میں ہے، یہ کسی سبزی کا نام ہے، کسی پہاڑی کا نام ہے، یا کہیں افریقہ کے کسی چوہے کا نام ہے کیا یہ؟ لیکن جو نیا نام، ماڈرن نام، لا حول ولا قوت الا اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور موت کے وقت بھی اسی کلمے کی تلقین کرو۔ یہی ابتدا، یہی انتہا، یہی اول، یہی آخر۔ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس وقت بس لا الہ الا اللہ اس کے سامنے اتنا بولو کہ وہ بھی اپنی زبان سے، معصوم زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ ہمارے یہاں تو بچوں سے انگریزی زبان میں بات کی جاتی ہے اور اس کو بہت فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ سٹ ڈاؤن، اسٹینڈ اپ، ماشاء اللہ، کیا بگڑا ہوا ذوق ہے، اور اس کی دلیلیں ایسی ڈھونڈتے ہیں ماں باپ کہ ہم جیسے بوڑھے لوگ تو چکرا جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا اس کے جواب کیا تھے۔ ڈھونڈتے ہیں کہ عربی تو بعد میں پڑھا نہیں، اس وقت تو ذرا انگلش کا وقت۔ نقش اول تم اس کے دل میں، دماغ میں جو بٹھا رہے ہو، وہ جانتے ہو کس چیز کی بٹھا رہے ہو؟ مغربی تہذیب کا اس کو غلام بنا رہے ہو، اس کو اسیر بنا رہے ہو، شکست خوردہ بنا رہے ہو۔ آگے چلتے جب اس کے دل میں ایمان، اسلامیت اور عربیت پختہ ہو جائے تب اس کو تم جو چاہیں سکھانا۔ خود ماں باپ کو انگریزی نہیں آتی، بچے کو سکھاتے۔ اللہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب، اچھی تربیت اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور اچھی تربیت کے ذریعے ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی عادت ڈالواؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو سزا دو اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو وہ ہرگز اسے کوئی ایذا نہ پہنچائے، اس کی توہین اور ناقدری نہ کرے، اور محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے، برابر کی محبتیں ویسے ہی برتاؤ کرے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے سلسلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا،
تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں. یہ جو جملہ حضور نے فرمایا تھا بیٹیوں کے بارے میں، یہ کس موقع پر فرمایا تھا؟ اس کو سننے سے اور زیادہ حضور کی منشا سمجھ میں آتی ہے اور بیٹیوں کی عظمت، اہمیت، ان کا مقام سمجھ میں آتا ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بہت ہی غریب عورت بیچاری کچھ سائل بن کر کچھ مانگنے کے لیے آئی. اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی. اور حضرت عائشہ کے پاس اس وقت گھر میں ایک کھجور تھی، صرف ایک کھجور، اور کچھ نہیں تھا. چنانچہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہی ایک کھجور اس کو دے دی. اب اس نے کیا کیا؟ اسی ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بچی کو کھلا دیا، دوسرا دوسری بچی کو کھلا دیا، اور خود کچھ بھی نہیں کھایا، واپس چلی گئی. کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ پر اتنا اثر تھا کہ حضرت عائشہ نے حضور سے یہ واقعہ بیان. اس پر آپ نے فرمایا کہ جس بندے یا بندی پر بیٹیوں کی ذمہ داری پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بیٹیاں آخرت میں اس کی نجات کا سامان بنیں. یعنی اگر بالفرض اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے سزا اور عذاب کے قابل ہوگا بھی وہ بندہ یا بندی، تو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے سلے میں اس کی مغفرت کر دی جائے اور وہ دوزخ سے بچا دیا جائے. صحیح مسلم میں یہ جو روایت ہے یہ تو صحیح بخاری کی ہے. صحیح مسلم میں جو یہ واقعہ بیان ہوا وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا واقعہ ہے حضرت عائشہ ہی کا کہ ایک غریب عورت 2 بچیوں کو گود میں لیے ان کے پاس آئی، مانگا کچھ. حضرت عائشہ نے اس کو 3 کھجوریں دی. اس نے ایک دونوں بچیوں کو دے دی اور ایک خود کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھنے لگی. تو ان بچیوں نے نہ جانے کب سے بھوکی ہوں گی، انہوں نے اس تیسری کھجور کو بھی مانگا کہ امی یہ بھی دے دیجیے، یہ ہم کو دے دیجیے. تو اس ماں نے وہ کھجور خود نہیں کھائی، اپنے منہ میں رکھنے کے بجائے اس نے آدھی آدھی کر کے وہ بھی اپنی دونوں بچیوں کو دے دی. حضرت عائشہ نے یہ بات بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے صراحتاً اس عورت کے بارے میں فرمایا اللہ نے اس عورت کے اسی عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا اور دوزخ سے رہائی کا فیصلہ فرما دیا. اپنی بچیوں سے پیار، اپنی بچیوں سے محبت اور ان کو کچھ کھلانا پلانا، یہ اس نیت کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت ہے. اس لیے یہ نیت ہونی چاہیے. اس وقت یہ بات یاد ہو تو کیا کہنے، کتنا اونچا عمل ہو جائے گی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 لڑکیوں کا بار اٹھائے اور ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے. حضور نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بالکل ملا کر دکھایا، یعنی جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اس طرح وہ اور میں بالکل ایک ساتھ ہوں گے. کس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انقلابی ہدایات دے رہے تھے جس میں بچیوں کو جینے کا حق نہیں تھا، وہاں آپ ترغیب دے رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں اور یہ قیامت تک یہ فضائل باقی رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے گھروں میں ان چیزوں کو محسوس کرنے کی توفیق دے. کہیں نہ کہیں ہم میں سے بہت سو کے گھروں میں بھی یہ غلطی ہوتی ہے. اگر ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اکثر اس بہو کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے. اس کو تانے ملتے ہیں، وہ گھبراتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ اب میرا اس سسرال میں کیا ہوگا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی جاہلیت کا رواج ابھی بھی باقی ہے. اس کو آپ اس طرح مت سنیے کہ یہ عربوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیے
کسی کے گھر میں لگاتار 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ساس کتنے تانے دینا شروع کرتی ہے اور چپکے دوسری شادی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کو اذیت دینے کی عجیب ترکیبیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ رو کر ہلاک ہوتی ہے. کتنی بچیاں ہیں جو اللہ والوں کے پاس خطوط لکھ کے بھیجتی ہیں کہ حضرت میری شادی کو اتنے سال ہوئے اور لگاتار 2 بیٹیاں ہو چکی، اب میں پھر حمل سے ہوں، حضرت دعا کیجیے اللہ کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، ورنہ مجھے تو پھر جینے نہیں دیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کتنی ذلیل حرکت ہے یہ، اور یہ اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہے. اور یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ماحول والوں اور ملک والوں کی لاکھوں برائیاں چپکے ہمارے اندر گھس چکی ہیں اور ہم کو ان کا احساس بھی نہیں ہے. کیونکہ اور یہ احساس کے نہ ہونے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان باتوں پر بہت کھل کر جمعے کے بیانوں میں یا عام گفتگو میں تذکرے نہیں آتا کہ یہ کتنی کافرانہ ادا ہے، یہ کتنی جاہلانہ ادا ہے. بچیاں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں، اور جب کسی کو لگاتار 2-3 بیٹیاں پیدا ہوں اس کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے میری مغفرت کا سامان دے دیا، اللہ نے میری مغفرت کا سامان دے دیا. اللہ اکبر. گھریلو معاملات ہیں یہ، ان کو جب سنیے تو اپنے گھروں کے رواجوں کو سوچیے، اس سے کنیکٹ کیجیے، اس سے جوڑیے کہ ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں کیا رواج ہیں. سوچیے، اس وقت سنتے وقت سوچیے اور فیصلہ کیجیے کہ مجھے اپنے گھر کے رواج کو درست کرنا ہے. ایک اور ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بچوں کے بارے میں یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف اور برابری کا برتاؤ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ کسی کو زیادہ نوازا جائے اور کسی کو محروم رکھا جائے یا کم لیا جائے. ایک واقعہ اس سلسلے کی ہدایت کا ایک بڑا اہم سبب بنا. حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ کے پاس لے کر حاضر ہوئے، چھوٹے تھے، گود میں لے کر آئے اور عرض کیا کہ میں نے اس بیٹے کو اپنا غلام ہبہ کیا ہے، اس کے نام کر دیا ہے. بعض روایات میں غلام کے بجائے باغ کا تذکرہ ہے کہ میں نے باغ اس بچے کا نام کر دیا. آپ نے پوچھا کہ تمہارے اور بچوں کو بھی تم نے سب یہی دیا ہے جو تم نے اس کو دیا ہے، باغ یا غلام، یا صرف اس کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور کسی کو تو نہیں دیا، صرف اسی کو دیا. آپ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو واپس لو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سب اولاد یکساں طور پر تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار بنے؟ صلاۃ والسلام ہو اللہ کے رسول. کتنی اہم بات کہی کہ تم اگر اپنی اولاد میں سے کسی کو نوازو گے، کسی کو محروم کرو گے، تو جس کو محروم کرو گے وہ تمہارا دشمن بن جائے گا. ایک دوری ہو جائے گی خاندان میں اور بہت دور تک اس کا اثر ہوگا. تو انہوں نے جواب میں کہا جی حضرت میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ مجھ سے جڑے رہے ہیں، سب میرے فرما بردار رہیں. آپ نے فرمایا پھر ایسا مت کرنا، ایک کو دو دوسروں کو نہ دو، یہ مت کرنا. پچھلا کیا ہوا تھا اس کا بھی ایک روایت سے اندازہ ہوتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے. عورتیں بھی سن رہی ہیں تھوڑی بہت، اور آپ کے گھر کی بھی عورتوں تک بات پہنچ سکتی ہے. یہ جو نعمان ابن بشیر کے والد نے نعمان کو ایک باغ دے دیا تھا کم عمری میں، ان کے نام کر دیا اور بچوں کے نام نہیں کیا، تو یہ تھا اصل میں ان کی والدہ کا مشورہ. عورتیں اپنے شوہروں کو ایسی پٹیاں خوب پڑھاتی ہیں. اب سگا سوتیلے کا معاملہ بھی ہوتا ہے،
اور بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے. اب انہوں نے اپنے شوہر کو راضی کیا اس بات پر کہ اس بچے کے نام آپ اپنا باغ کر دیجیے. اب بہت سے شوہر ہوتے ہیں جو سمعنا واطعنا کا رشتہ رکھتے ہیں، اور آج کل تو اکثر ہوتے ہیں، کسی کی دنیا میں نہ مانے مگر وزیر داخلہ کی بات تو مانتے ہیں. اب وہ پٹی بھی ایسی پڑھاتی ہیں، ایسا اس کے دلائل اور سما باندھتی ہیں، موڈ دیکھتی ہیں شوہر کا. ان سے زیادہ ذہین مخلوق، اسی لیے ہماری وزیر خارجہ ایک عورت ہے، سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہوگا کہ وہ پھنسا لینے میں اور پٹا لینے میں بہت کامیاب ہو. اور اکثر شوہر اتنے خاندانی احمق ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ مہربانی کیوں ہو رہی ہے. یہ جو آج بہت عمدہ کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، چٹنی اچار اور بہت دنیا بھر کی چیزیں، اور وہ اخلاق ہیں کہ بس جنت کی حوریں شرما جائیں. چکر کیا ہے اس کے پیچھے ہے کیا؟ بعض شوہر بہت چوکنا ہوتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں آج مہربانی کچھ خطرناک معاملہ ہے، تو وہ کھاتے پیتے تو بڑے مزے سے ہیں، اس میں تو کوئی کمی نہیں کرتے، لیکن ہوشیار بھی ہے. ایسا ہی بننا چاہیے. کھاؤ پیو تو خوب ڈٹ کے اور تعریف بھی کرو، مگر بیوقوف نہ بننا، جھانسی میں نہ آنا. اب وہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہ وہ شوہر بیچارے مان گئے. اور سنیے ان کی والدہ نے کیا کیا، نعمان کی والدہ نے، بشیر کی اہلیہ نے، کہ دیکھو میرے سامنے تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بچے کو میں نے باغ دے دیا، میں نہیں مانوں گی. جاؤ حضور کو اس پر گواہ بناؤ، اسٹیمپ پیپر پر لکھوا لیا. بہت ہوشیار تھی. حضور کو گواہ بناؤ. وہ بیچارے بہت اچھا ہوں گے، کوئی سیدھے سادے چلے گئے حضور کے پاس، اور وہاں حضور نے ان سے یہ کہا کہ واپس لو، واپس لو، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، بہت اہم ہے. اکثر لوگ اس سلسلے میں غلطی کر رہے ہیں. اکثر لوگ کسی ایک بچے سے غصہ ہے کسی بات پر، اولادوں کے الگ الگ، کسی سے کسی بات پر غصہ ہے، کسی سے کسی بات پر خوش ہو گئے. بعض بچے بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ابا کی پراپرٹی ہے، تو جب اس وقت وہ اپنے ابا کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور خوب خیامت کرتے ہیں. اور اگر دیندار ہوتا ہے تو اپنے خواب بھی سناتے ہیں جھوٹے سچے، کہ آپ کو میں نے تیسری جنت میں دیکھا اور چوتھی جنت میں دیکھا، اور آپ کو میں نے فلاں بزرگ کے ساتھ دیکھا، اور آپ کو میں نے یوں دیکھا، اور آپ کو میں نے چاند پہ دیکھا، اور مکے میں دیکھا، اور مدینے میں دیکھا. اور اس قدر انداز ہوتے ہیں ایسے چالاک بیٹوں کے، اپنے باپوں کو اپنے شیشے میں اتار لینا اور دوسرے بھائی کے خلاف بزدل کرتے ہیں لوگ. یہ گھر گھر ہو رہا ہے. اس کو اس کی شکایتیں پہنچاتے ہیں، اس کے باپ کو تھوڑی سی ناراضگی پہلے سے ہوتی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر شخص کو اپنے گھروں میں ان تمام چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے. ان تمام چیزوں پر نظر رکھ کر نہایت خوبصورتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اپنے گھر کو چلانا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم کا اہم حصہ ہے. اور آگے سنو، اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ سنو، اپنی سب اولاد کے ساتھ داد و دہش میں برابری کا معاملہ کرنا. اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دینے کا ارادہ کرتا تو لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ دلواتا. اگر میرے بس میں ہوتا اور میں کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دینے کا گنجائش ہوتی تو میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا. ایسا لگ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہوا ہے اس معاملے سے جو جاہلی سماج میں بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور آپ ہر ممکن طریقہ اختیار فرما رہے ہیں اس طریقے کو بدلنے. حضرت ابو سعید اور حضرت عبداللہ بن عباس ان دونوں یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھی تربیت دے، سلیقہ سکھائے،
اور پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے. اور اگر اس نے بے کوتاہی کی اور شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اس کی شادی کا بندوبست نہیں کیا اور وہ اس کی وجہ سے حرام کام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا. اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا. کتنی اہم ہدایت ہے اور کیا صورت ہے آج کے معاشرے میں کہنے کی ضرورت نہیں. شادی کی عمر بہت بڑھا دی گئی ہے. بہت تاخیر سے عام طور پر شادیاں ہوتی ہیں. تعلیم اور روزگار اور جاب یہ اور وہ اس کی وجہ سے 10, 12, 15 سال ایسے گزر جاتے سن بلوغ کے بعد, جس کی وجہ سے معاشرہ نہایت گندگی میں مبتلا ہو رہا ہے. یہ تو حقوق ہوئے اولاد کے حقوق ماں باپ پر. اب ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہیں ان کو بھی سن لیجیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے. ماں باپ کی فرما برداری کرو گے, ان کو خوش کر رکھو گے اور وہ تم سے خوش رہیں گے تو تمہیں جنت مل جائے گی, اور وہ ناراض رہیں گے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ کا, تمہاری ماں کا. پھر کہتا ہوں تمہاری ماں, پھر کہتا ہوں تمہاری ماں, اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے, اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں اور پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں. ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ مقدم ہے. قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ کئی جگہ اس میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ خاص طور سے ماں کی ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو حمل اور ولادت میں اور پھر دودھ پلانے اور پالنے میں خصوصیت کے ساتھ ماں کو اٹھانی پڑتی ہے. اس بات پر بھی بہت دھیان دیں اور اس کی بہت زیادہ جو پچھلی زندگی میں کوئی اپنی ماں کے ساتھ بے ادبی ہو گئی ہو, آج کل بہت ہو رہا ہے. ذرا سی بات پر ماں سے بڑی اونچی آواز میں ہم بات کرنے لگتے ہیں, ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں. باپ سے کو ڈانٹنے کی ہمت تو کم اولادوں کو ہوتی ہے, لیکن ماں کے ساتھ جو بدسلوکی اس دور میں ہو رہی ہے بہت خطرناک ہے. ہوئی ہو تو اس کی معافی مانگیں, ہاتھ پیر جوڑ لیں, کسی طرح راضی کریں, معافی مانگیں. بعض واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماں جس کی ناراض ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا, چاہے جتنی نیکیاں وہ کر لے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. مرتے وقت کلمے کی توفیق اس کو نہیں ملتی. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے, بہت خطرناک بات ہے, بہت خطرناک ہے. اللہ اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں. اللہ کے رسول اپنے کو جنت میں دیکھ رہے ہیں اور وہیں میں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی تو میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ ابن نعمان ہے. پھر حضور نے فرمایا
ماں باپ کی خدمت اور اطاعت شعاری ایسی ہی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت شعاری ایسی ہی چیز ہے۔ اس کا یہ تھا کہ حارثہ اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی فرما برداری کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، بہت بہترین سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب کو جنت میں دنیا میں جیتے جی ان کو جنت میں دکھا دیا، اور یہ بات بھی حضور کی زبان سے اعلان کروا دیا کہ ان کا جنت میں یہ مقام ان کی ماں باپ کی اطاعت شعاری کی وجہ سے۔ اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک کے ماں باپ ان سے خوش رہے۔ بہت اہم چیز ہے، اس کی بہت کوشش کرو، اپنا چاہے نقصان برداشت کر لو، چاہے ان کی کوئی غلط بات بھی نہ یا تسلیم کرنی پڑ جائے، کوئی ایسا ان کا رویہ یا فیصلہ جو ہماری سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن اس پر بھی سر جھکا دیا جائے، سوائے اس کی کہ کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جو گھریلو مسائل کے سلسلے میں بات آتی ہے اس میں سر جھکا دینا، اپنا نقصان برداشت کر لینا، جذبات پر قابو پا لینا اور ہر قیمت پر ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، یہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں اللہ اس کو دنیا میں اس کا صلہ دیتا ہے، اور جس کے ماں باپ میں سے کوئی اس سے ناراض ہوتے ہیں دنیا میں اس کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک اور خوشخبری ہم گنہگاروں کے لیے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری والدہ حیات ہیں، تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ماں تو نہیں ہے، تو ماں کا تو انتقال ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ جی خالہ موجود ہے۔ فرمایا تو بس اپنی اس خالہ کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ عجیب خوشخبری ہے، کتنی پیاری خوشخبری ہے عزیزو۔ اس بات کا آج رمضان میں ارادہ کرنا، ہم گنہگار ہیں اور پریشان ہیں اپنے اپنے گناہوں سے، ہر ایک کے اوپر ایک فکر سوار ہے، یا کم سے کم کبھی کبھی وہ فکر سوار ہو جاتی ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ عجیب ترکیب بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ طے کر لو کہ بس اپنی ماں کو اگر وہ حیات ہے تو بس خوش کر دینا ہے، خوش کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اس نیت سے جب ہم اپنی ماں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے، اور اگر ماں نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ ہم کو بھی وہی خوشخبری ملے گی زبان نبوت سے جو اس اللہ کے بندے کی کو ملی تھی، ہمارے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ اب جس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو وہ کیا کرے، یا ماں باپ میں سے کوئی نہ ہو اب وہ کیا کرے؟ ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا، ان کا اگر کوئی عہد معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ کرنا اور ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا، انتقال کے بعد کرتے رہنا، ان کے لیے مغفرت کی خیر و رحمت کی دعا مانگتے رہنا، انہوں نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے ماں باپ کے رشتے سے ددیالی ننیالی جو بھی رشتے دار ہوں ان کا لحاظ کرنا، ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے جو دوست احباب کا حلقہ تھا ان کا بھی اکرام و احترام کرنا۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور نے فرمایا جو کوئی یہ چاہے
کہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ رکھے جو رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور زندگی میں اولاد ان کی نافرمان اور ان کی رضامندی سے محروم رہ جاتی ہے. نہیں اس وقت تک ہدایت ملی، سمجھ میں نہیں آیا. انتقال کے بعد کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے کہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں میں نے اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کیا اور وہ مجھ سے ناراض دنیا سے گئے. اب میں کیا کروں، کیسے تلافی کروں؟ فرمایا لیکن جب یہ اولاد ان کے انتقال کے بعد سچے دل سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و رحمت کی دعا اور مغفرت اور بخشش کی استدعا کرتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان اولاد کو فرما بردار قرار دے دیتا ہے. کیا موقع ہے، کتنا زبردست موقع ہے. جس طرح زندگی میں ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اعلیٰ درجے کا عمل صالح ہے جو بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اسی طرح ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے اخلاص اور الحاح سے رحمت و مغفرت کی دعا ایسا عمل ہے جو ایک طرف تو ماں باپ کے لیے قبر میں عالم برزخ میں راحت اور سکون کا وسیلہ بنتا ہے اور دوسری طرف اس سے اولاد کے ان قصوروں کی تلافی ہو جاتی ہے جو ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت میں ان سے ہوئی ہو اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی مستحق ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کے الفاظ تک سکھائے گئے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ سے یوں کہا کرو کہ اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھے شفقت اور پیار کے ساتھ پالا تھا. پھر دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کیا کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار ہوگی اور تم خود پاک دامنی کے ساتھ رہو گے تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں. اللہ اکبر. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون گناہ ہیں تو آپ نے فرمایا خدا کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا، کسی بندے کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. والدین کے علاوہ جو اور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کس طرح اچھے سے اچھا معاملہ کیا جائے، کیسا معاملہ کیا جائے، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کو کہتے ہیں. اللہ. حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں، میں الرحمن ہوں اور میں نے رشتہ قرابت کو پیدا کیا ہے. عجیب انداز ہے اللہ کا. میں اللہ ہوں اور میں الرحمن ہوں. انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی. رحم کہتے ہیں رشتہ قرابت کو، خاندانی رشتہ داری کو. اور فرمایا
یہ جو میں نے رحیم کا لفظ چنا ہے یہ اپنے رحمان کے مادے سے نکالا ہے، تو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ ذرا سا سوچیے کیا حال ہے آج کل خاندانوں میں، کس قدر پھوٹ ہے، کس قدر پھوٹ ہے۔ کوئی ایک خاندان بھی ڈھونڈنے سے ایسا نہیں ملتا جس میں واقعی سارے رشتے داروں میں آپس میں میل محبت ہو۔ میں یوں ہی یہ جملہ نہیں بول رہا ہوں، کوئی ایک خاندان ڈھونڈنے سے ایسا نہیں ملتا۔ ہر طرف لڑائیاں، جھگڑے، دوریاں، شکوے، شکایتیں، عجیب صورتحال ہے، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، بہت خطرناک صورتحال۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو، دیکھو رشتے داروں میں یہ بالکل صحیح ہے کہ بعض وقت کوئی رشتے دار دوسرے کے ساتھ کچھ زیادتی کرتا ہے، یہ بات صحیح ہے، اگرچہ یہ تحقیق بہت مشکل ہے کہ شروعات کس کی طرف سے ہو، لیکن پھر بھی مانتے ہیں ہم، دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں کہ ہو رہا ہے۔ بھائیوں میں دوری ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے ذمہ دار بھائیوں میں سے کسی کی کوئی ایسی بیوی ہوتی ہے جو اس فن کی ماہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو پورے خاندان سے کاٹ دے، لڑائی پیدا کرتا ہے، جھگڑا پیدا کرتا ہے، یا بھائیوں ہی کا مزاج ایسا ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جو تم سے توڑے تم اس کو جوڑو۔ یعنی اب خاندان میں اس طرح کے سلوک کرنے والے اگر رشتے دار ہیں تو ہمارا کیا فرض ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم تعلقات کو بگڑنے نہ دیں، نقصان برداشت کر لیں، ظلم سہ لیں، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ایسے برداشت کریں کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ اتنا بیوقوف انسان ہے کہ ہم نے اس کے مکان کی تقسیم میں اس کا حصہ دبا دیا، اس کو زمین میں حصہ کم دیا، دکان میں حصہ کم دیا، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا یہ اتنا بیوقوف انسان ہے، حالانکہ اس کو سب پتہ ہے، لیکن اس نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ کسی قیمت پر جھگڑا خاندان میں نہیں ہونے دوں گا، ہر ظلم سہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزی دینے والا یہ بھائی نہیں ہے، اللہ ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، یہ اس کا اعلان ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے گا اللہ اس کا بہت بہتر بدلہ اس کو دے کر رہے۔ اب یا تو جھگڑ کر عدالت سے لے لو، چلے جاؤ، لڑتے رہو زندگی پر۔ بعض لوگ ماشاءاللہ 20,000 کی جائیداد کے لیے 20 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں مقدمے پر۔ خاندانی احمقوں کی فہرست میں ان کا نام کس نمبر پر ہونا چاہیے؟ تو صاحب مونچھوں کا مسئلہ ہے، مونچھوں میری تو خیر ہے ہی نہیں، آپ میں سے جس کی ہو پکڑ لے، مونچھوں کا مسئلہ، ہم جھک نہیں سکتے، ہم پٹھان ہیں، ہم ٹھاکر ہیں، ہم راجپوت ہیں، جی نہیں ہم احمق ہیں۔ آپ کا خاندانی نسب جو ہے مہا بیوقوف ہے، مولانا فلاں مہا بیوقوف، حاجی فلاں مہا بیوقوف۔ ارے لات مارو اس کے اوپر، ایک منٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایک منٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ہمت دکھائے، لے جاؤ بھائی لے جاؤ، سب لے جاؤ، خدا کے لیے جھگڑو مت، پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ زندگی رہی تو دیکھنا وہ بھائی کہاں جائے گا، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے گھروں میں کیا مسائل کھڑے ہوں گے، کس قدر وہ محروم زندگی پر آ جائے گا، اللہ نہ کرے۔ اور جس نے یہ ایثار کر دیا، قربانی دے دی، تو کہاں سے کہاں پہنچ۔ یہ بالکل پکی بات ہے، ایک انسان بھی تجربے کے خلاف نہیں بتا سکتا، کبھی نہیں بتا سکتا۔ لیکن یہ ہمت ہی نہیں ہوتی لوگوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو جب میں اس صبر و قربانی کی برکتیں دیکھتا ہوں
تو جی چاہتا ہے کہ دعا کروں اللہ کرے کوئی اور ظلم کرے، خدا نخواستہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں زور دینے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جی چاہتا ہے کہ یار فلاں چیز نہیں چھینی تھی، خدا کرے کوئی وہ بھی چھین لیتا تو اس کے بدلے اور کچھ ملتا۔ اتنی نعمتیں ملتی ہیں، اتنا انسان کو ترقی ملتی ہے، لیکن آدمی اتنا احمق ہے کہ وہ اللہ سے لینے کے بجائے وہ عدالت سے لیتا ہے، کچہری اور پولیس اور تھانے سے لیتا ہے، لڑ کر لیتا ہے، لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ 100% ایمان کے خلاف بات ہے اور اسلامی شریعت کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ اللہ کی کتاب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی میں فراخی اور کشادگی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ روزی عطا فرمائے اور دنیا میں اس کے آثار قدم تا دیر رہیں۔ بھاری اردو ہو گئی، کتنے لوگ سمجھے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ آثار قدم تا دیر رہیں، ذرا میں ترجمہ پوچھوں گا۔ ہاں بھائی کیا مطلب ہے اس کا؟ آثار قدم تا دیر رہیں، بولو بولو۔ ہاں، زیادہ دن تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی اچھی لمبی بابرکت عمر ہو اور خوب کھل کر روزی ملے۔ وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا کرنے والا اور تعلقات کو توڑ دینے والا شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اب اس سے اندازہ کر لیجیے کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب یہ باتیں لوگوں سے کہو تو لوگ کہتے ہیں مگر مولانا حضرت وہ فلاں یہ کرتا ہے۔ ارے خدا کے بندے، یہ کہاں جا رہا ہے کہ وہ جب بہت اچھا سلوک کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو اسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ یہاں یہ کون سی حدیث میں شرط لگائی گئی کہ جو اچھا سلوک آپ کے ساتھ کرے اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ یاد رکھو، اس معاملے میں میرے ناچیز خیال میں میں اتنا گہرائی سے بچپن سے اس سلسلے کو دیکھتا رہا ہوں، شاید مجھے روئے زمین پر 1-2 خاندانوں کے سوا اب تک کوئی خاندان نظر نہیں آیا، کوئی خاندان ایسا نظر نہیں آیا۔ ہر طرف جھگڑے، ہر طرف لڑائیاں ہیں، رنجشیں ہیں، شکوے شکایتیں ہیں، بول چال بند ہے، آنا جانا بند ہے، عجیب صورتحال ہے اور اس کی نحوستیں دنیاوی زندگی میں صاف نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک آخری حدیث اس سلسلے کی، حضور نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا اپنے اقربا کے ساتھ بدلے کے طور پر اگر صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے۔ وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی تھی، اصل میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کا حق ادا کرنے والا تو دراصل وہ ہے جو اس حالت میں بھی اچھا ہی سلوک کرے جب کچھ لوگ اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ قطع رحمی کا اور حق تلفی کا معاملہ کریں۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ذرا بٹھائیے، صرف وقتی طور پر سن کر پھر واپس جا کر اپنے خاندانی جھگڑوں میں الجھ جانا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان چیزوں کی طرف واپس مت جائیے۔ یہ بہتر یہ ہوگا، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا
کہ جو جس دن کا سبق ہو اس دن اس کو لکھ لیا جائے، تاکہ بعد میں اپنے گھر جا کر اس پر بار بار نظر ڈالی جائے گی تو وہ یاد آئے گا، ورنہ سب ذہن سے نکل جاتا ہے، سب ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کے اس گوشے کو یعنی معاشرت المعاملات کے گوشے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔